سے بھی مال آیا تو لوگوں نے کہا بھائی رسول اللہ نے آخر وقت کہا تھا علی کا ہاتھ عدل کا ہاتھ ہے، تو ایک مٹھی اگر اٹھاتے ہیں تو دوسری بار مٹھی اٹھائیں گے تو کم اور زیادہ نہیں ہوگا، اور یہ شجاعت میں بھی ہے، یہی عدل علی کا شجاعت میں بھی ہے، اور یہ بھی شجاعت بھی معجزہ ہے۔ تو اب عالم کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ بھائی یہ مرا کیسے قیس بن مرہ؟ عالم آئے، انہوں نے کہا دیکھو ترازو لاؤ اور اس میں تولو، اگر یہ دونوں حصے برابر ہیں تو پھر اس کو علی نے مارا ہے، اس لیے کہ علی 3 طرح کے وار کرتے تھے۔ ایک طول کا وار، یہ تینوں وار صرف علی کے لیے تھے، کوئی اور نہیں سیکھ پایا، اگر سیکھا تو حسین نے، حسن نے، عباس نے، محمد حنفی، علی اکبر نے، قاسم نے، جو پوتے ہیں علی کے۔ سر سے چلا وار، یہ طول کا وار ہے جو زمین تک جائے، برابر برابر 2 ٹکڑے کرے اور راہوار کو بھی کاٹے۔ مرہب کو اس طرح مارا، سر سے تلوار چلی ذوالفقار، سر کو کاٹا، کوٹ کو کاٹا، گردن کو کاٹا، سینہ کو کاٹا، جسم کو کاٹا، اور گھوڑے کو 2 حصے کاٹا اور پھر زمین تک پہنچ گئی۔ یہ ہے طول کا وار۔ اور عرض کا وار یہ ہے کہ ادھر سے تلوار چلے سیدھے ہاتھ سے یا الٹے ہاتھ سے اور 20 سے آدھا ہو جائے۔ جب جمل میں آئے تو آ کے دیکھا 15,000 ایک کھڑے، 15,001، 15,001، ایسے کر کے علی نے دیکھا۔ مالک اشتر نے کہا لشکر کو دیکھنے، کہا لشکروں سے علی کو کیا خوف؟ تو مالک اشتر نے کہا اچھا یا علی مجھے اجازت دیجئے پہلا وار میں۔ کہا نہیں مالک، پہلا وار میرا خدا کے لیے، اور اب تم دیکھو میرا پہلا وار۔ اس لیے کہ مالک اشتر ابھی تو یمن سے آئے تھے، انہوں نے علی کو لڑتے تھوڑی دیکھا تھا۔ مالک اشتر نہ بدر میں تھے، نہ احد میں تھے، نہ خندق میں تھے، نہ خیبر میں تھے، وہ اب تو آئے ہیں۔ تو علی نے کہا پہلے دیکھو تو کہ علی کا وار کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ ایسے آمد ہوئی علی کی کہ ایک طرف حسن ایک طرف حسین۔ پھر حضرت مسلم، عبداللہ ابن جعفر، عبداللہ ابن عباس، سارے ہاشمی شہزادے۔ تو مورخ نے لکھا ہے ایسا لگتا تھا ستاروں میں آفتاب آ رہا۔ ماشاءاللہ، بہرحال آپ نے دل لگا کے تقریر سنی۔ عالم نے یہ کہا کہ 2 حصے برابر۔ یہ کہاں سے کہا؟ صفین میں اچانک مولا علی نے حضرت عباس کو چہرے پہ نقاب ڈال کے بھیج دیا تھا، اور علی کے انداز سے حضرت عباس لڑے، تو آپس میں الجھ گئے سارے لوگ کہ بھائی یہ علی ہیں۔ تو دیکھیں فیصلہ اس پر کیا فوج کے سردار نے، مخالف فوج کے سردار نے، کہ جتنے بھی قتل کیے ہیں اس آنے والے نے انہیں تول لو، اگر دونوں حصے برابر ہیں تو وہ علی ہیں۔ یعنی عرب میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ علی کا جو عرض کا وار ہوتا ہے وہ برابر برابر ہوتا ہے، طول کا وار ہوتا ہے تو دونوں حصے برابر وزن میں ہوتے ہیں، کم زیادہ نہیں ہوتا۔ اسی پہ تو جہاز اڑ رہا ہے، دونوں پروں کا وزن کیا جاتا ہے، اگر ایک کم ہو زیادہ ہو جائے تو جہاز جھک جائے گا، جھکے گا تو ایک طرف کو گر جائے گا۔ سمجھ رہے نا؟ تو یہ تو بھائی مادی سائنس میں وزن برابر کیا جاتا ہے۔ علی کی شجاعت تو روحانی تھی، یہ تو معجزہ تھا۔ تو اب ظاہر ہے کہ تولا گیا تو ظاہر ہے قیس بن مرہ کو پتہ چلا علی نے مارا تھا۔ تو جب زیارت کیجیے گا تو جہاں سے انگلیاں نکلی اس جگہ کو بھی بوسہ دیجیے گا کہ مولا کی انگلیاں مثل ذوالفقار، کوئی ہتھیار نہیں استعمال کیا، یعنی بتایا ذوالفقار، کوئی ہتھیار نہیں استعمال کیا، یعنی بتایا کہ بھئی خیبر کا در ان انگلیوں سے اکھاڑا تھا تو قیس بن مرہ کیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ علی کے بعد بھی معجزات باقی ہیں، اور آج بھی اگر ذات علی کو کوئی پہچاننا چاہے تو پہچان سکتا ہے۔ تیسرا وار علی کا سیفی کا وار تھا، وہ ترچھا کرتے تھے، اس میں بھی وزن برابر رہتا تھا، یعنی ہنسلی کی ہڈی سے تلوار چلتی تھی اور ترچھا کاٹتی تھی، اس میں بھی وزن برابر رہتا تھا۔ تو یہ تینوں وار علی کے وار تھے۔ اب آپ بتائیے کہ جو اتنا شجاع ہو، اتنے
وار جس کے مشہور ہوں، جس کی شجاعت مشہور ہو، جو ساری زندگی پیغمبر کے ساتھ لڑتا ہو، بڑے بڑے لشکر ہوں، تو وہ لشکروں سے کیا گھبرائے گا؟ تو مالک اشتر سے کہا لشکر میرے لیے کچھ نہیں ہے، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ کیا چیز ایسی ہے کہ جو اسلام میں بت پرستی قائم کر دے گی۔ ابھی تو علی کی نظر دیکھ سکتی ہے، اس لیے کہ علی کی نگاہیں معجزہ ہیں۔ اور پھر مالک اشتر کہتے ہیں کہ 63 سال کی عمر میں میں نے ایک جوان کی طرح علی کو دیکھا کہ گھوڑے کو اپنے بڑھایا، تلوار کو وار کو آگے کیا اور ایک طرف سے چلے، اور ایسے چلے کہ تلوار یوں جا رہی ہے جیسے درختوں کو تلوار کاٹتی جا رہی ہے، اور 30,000 سروں کو یوں کاٹا، اور اسی تیزی سے جو واپس آئے تو تلوار کو نیچے کیا تو گھوڑے اور آدمی کے پیروں کو کاٹے۔ یہ ہے شجاعت۔ وہ آدمی کہ جو ساری زندگی لڑتا ہو، 25 سال چپ بیٹھا رہا۔ مشکل کام ہے نا بھائی، 25 سال۔ تو وعدہ تھا پیغمبر سے،